اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ دوسری روایت کہ آخری عشرہ کے، رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب آپ اور میں کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارے لیے وہ پیمانہ نہیں ہے ابھی کہ ہم اس بات کی جانچ کر سکیں کہ وہ کون سی طاق رات ہے۔ کنفیوژن میں اٹکے رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی اور سادہ سا راستہ اختیار کر لیا جائے، جس سے ہمیں وہ شب قدر، وہ مبارک رات، وہ قدر و منزلت والی رات، وہ 1000 مہینے کی عبادت والی رات ہمیں میسر آ جائے۔ اور وہ سادہ طریقہ اللہ والوں نے بتایا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ مجھے اپنے مرشد پاک کے پاس بیعت ہوئے کم و بیش 23 سال ہونے کو ہیں، کم و بیش، اگر میں رونگ نہیں تھا۔ دعویٰ تو نہیں کرتا، قسم تو نہیں کھاتا، لیکن الحمدللہ تشکر کے عالم میں تشکر کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں ان 23 سالوں میں میری کوئی رات مس نہیں ہوئی۔ کوئی رات سے مراد شب قدر والی رات مس نہیں ہوئی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے اللہ والوں کا راستہ، ان کا طریقہ اپنایا۔ آپ کو بھی گوش گزار کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی وہ مبارک رات آپ کو بھی نصیب ہوگی۔ اور نہ صرف وہ رات نصیب ہوگی بلکہ اس رات کی عبادت اور فیض و برکات بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی بڑا سادہ طریقہ ہے۔ بھئی ہم سب لوگ اہتمام کرتے ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا، تراویحوں کا، سحری کا، افطار کا، اور قرآن پاک کی تلاوت کا، درود پاک کے پڑھے جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو خاص طور سے سب کرتے ہیں۔ بلکہ میں پچھلی نشست میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسے لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں جو پورا سال باقی نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہائے افسوس، جو پورا سال نمازیں نہیں پڑھتے لیکن وہ رمضان میں آ کے وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، سحری افطاری بڑے اہتمام کے ساتھ کریں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کا قبول فرمائے۔ جو ریگولر استقامت کے ساتھ نمازیں، قرآن، عبادات کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی قبول فرمائے۔ جو صرف رمضان میں کرتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول و مقبول فرمائے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ شب قدر کیسے نصیب ہو، اور ہو تو اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے عمل ہیں جو مقرب ہیں، مقرب بارگاہ ہیں، اور ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں چند چیزیں اضافی اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ بھئی آپ تراویحیں بھی پڑھتے ہوں گے، آپ سحری افطاری بھی کرتے ہوں گے، عشاء بھی پڑھتے ہوں گے، فجر بھی پڑھتے ہوں گے۔ رات کی بات کر رہا ہوں، دن کی بھی آپ نہیں کر رہا۔ تو یقیناً آپ کوئی معمولات، کوئی تسبیحات، کوئی درود پاک بھی پڑھتے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے بھی ہیں،
تو اس آخری اشرا میں یہ جتنے بھی معمولات ہر خاص و عام کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوں گے، کرتے رہیں، بس اس میں چند چیزیں اضافی شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شب قدر بھی نصیب ہوگی آپ کو، اور اس میں بہت سارے ثمرات بھی، فیض و برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گے۔ کوشش کریں کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، ہر رات، اب میں اس میں طاق راتوں کی بات نہیں کر رہا، ہر رات کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ریزن اور بھی ہے، چلیں یہ بھی کلیئر کر لیں۔ ہمارے انگلینڈ میں بھی پچھلے 30-31 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اکثر دو عیدین ہوتی ہیں، 2 مختلف دنوں میں رمضان شروع ہوتا ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ کچھ اہل سنت و جماعت ہیں، کچھ دوسرے عقائد کے لوگ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بلائنڈلی سعودی عربیہ کو فالو کرتے ہیں۔ بلائنڈلی سے مراد وہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں جاتے کہ ہاں بھئی کیا فرمان ہے کہ رمضان کیسے شروع کیا جائے، یا کیا فرمان ہے کہ عید کیسے کی جائے۔ وہ کہتے ہیں بس بھی سعودیہ میں اعلان ہو گیا، ٹھیک ہے جی، دیٹس اٹ، فل سٹاپ، بس ہم نے سعودیہ کے ساتھ روزے شروع کر لینے ہیں، اور جس دن سعودی عربیہ والے عید کریں گے ہم بھی عید کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ سب کی قبول فرمائے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ چاند کی تاریخوں کو فالو کرتے ہیں، جو اصل متن ہے، جو شرعی اصول ہے، اس کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں چاند دیکھو، رمضان شروع کر لو، چاند دیکھو اور عید کر لو۔ مطلع ابرآلود ہے تو 30 دن پورے کر لو، دیٹس اٹ، سادہ سی بات۔ میں اس کی جرا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ یہ جو طاق راتوں والا ایشو ہے، اس کو بھی کنفیوژن میں نہیں رکھنا۔ آپ نے یہ معمول ہر روز کرنا ہے، جب ہر روز کریں گے تو اس میں طاق راتیں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان طاق راتوں میں آپ کو شب قدر بھی نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب کرنا کیا ہے؟ آپ کوشش کریں کہ ہر رات میں نوافل پڑھیں، توبہ استغفار کے نفل پڑھیں، تاکہ اس شب قدر کی رات میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا نصیب ہو اور ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ نوافل پڑھیں شکرانے کے، کہ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں عطا کر رکھی ہیں، اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے مجھے، یا اللہ میں تیرا شکرانہ ادا کر رہا ہوں، میرا شکر قبول فرما۔ پھر عبادت کے نفل پڑھیں، اگر تہجد کے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کسی اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کے ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنے معمول میں کم از کم 2 نفل ضرور شامل کر لیں۔ منیمم میں بتاتا جاتا ہوں، اگر اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کی خوشی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ منیمم اس لیے کہہ دیا کسی پر بوجھ نہ محسوس ہو کسی کو کہ یہ بھی ٹو مچ ہی بتا دیا کرنے کو، اب میں کیسے کروں گا۔ حالانکہ بہت سارے محبت و اخلاص والے کر لیتے ہیں، جتنا مرضی بڑا عمل بتائیں کر لیتے ہیں، لیکن چلیں منیمم بتاتے جاتے ہیں، آگے آپ کرتے جائیے گا۔ تو کم از کم 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں ہر رات۔ پھر اسی طرح ہر رات صدقہ دیں، جو بھی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے وہ صدقہ کریں، چاہے وہ 5 روپے ہیں، چاہے وہ 5 پاؤنڈ ہیں، چاہے وہ $5 ہیں، چاہے وہ 5 یورو ہیں، یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی جو بھی کرنسی ہے، دینار ہیں، درہم ہیں، ریال ہیں، جو بھی کرنسی ہے، اس میں جو بھی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، منیمم کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، تاکہ آپ کا اس مبارک رات میں دیا ہوا صدقہ 1000 مہینوں کی ہر رات کا صدقہ بن جائے۔
اللہ اکبر. اس رات میں پڑھے گے نوافل 1000 مہینوں کی نوافل کا اجر و ثواب بن جائے. ہر رات خیرات کریں جو توفیق ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ اللہ پاک نے آپ کو ہزاروں لاکھوں دیے ہو تو آپ بھی سینکڑوں ہزاروں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس کے دیے میں سے کرنا ہے نا جی. روزانہ صدقہ دیں، روزانہ خیرات کریں. جو بھی پیسے، جو بھی مالیت آپ نکال کے علیحدہ رکھیں، کوشش کریں اگلے دن کسی مستحق کو دے دیں. ہر روز اکٹھے نہیں کریں. اگر کر لیں کہیں دور کسی ایسے علاقے، ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ آپ ہر روز نہیں دے سکتے، نہیں نکال سکتے، فیر انف اکٹھے بھی کر لیں، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ کے ساتھ ہر روز صدقہ اور ہر روز خیرات آپ رات میں نکال کے علیحدہ رکھیں عبادت کے وقت، اور صبح اٹھ کے اس کو کسی مستحق تک پہنچا دیں، بہت اچھا عمل ہے. پھر اسی طرح ہر رات درود پاک پڑھیں. جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھیں. اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت ہی افضل ہے، لیکن جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھیں. کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیں. ایک درود پاک میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پاک زبان پر بہت ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. تو ایک تسبیح درود پاک منیمم. اب آپ کی خوشی، آپ 5 پڑھیں، 10 تسبیحاں پڑھیں، آپ جتنا چاہیں پڑھیں. جون سا بھی درود پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو درود آتا ہے وہ پڑھیں. لیکن یہ چھوٹا درود زبان پر ہلکا، میزان میں بھاری، بے شک یہی پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تسبیح پڑھ لیں منیمم. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 2 نفل 2 منٹ لگیں گے. صدقہ خیرات 1 منٹ بھی نہیں لگتا، جیب سے نکال کے سائڈ پہ رکھ. اسی طرح قرآن پاک پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. جتنی توفیق ہے، جتنی آپ کا جسم، آپ کی ہمت، آپ کی طاقت آپ کو اجازت دیتی ہے اتنا پڑھیں. چاہے وہ 1 سطر ہو، چاہے وہ 1 آیت ہو، چاہے وہ 1 لائن ہو صفحے کی، چاہے وہ 1 رکوع ہو، 1 پارہ ہو، 1 سورہ مبارکہ ہو، چاہے پورا قرآن ہو. جتنی توفیق ہے پڑھیں. روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. روزانہ سے مراد ہر رات. بات رات کی ہو رہی ہے نا جی. تو ہر رات آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے. نہیں جی میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں. ہوتے ہیں سادہ سے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی بتاؤں گا، ان کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. نہیں جی میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا میرے لیے تو رات کو قرآن پکڑنا، کھولنا، پڑھنا کیسے ممکن ہوگا، مشکل ہے. کوئی بات نہیں. 3 بار سورہ اخلاص. اب دیکھ لیں، شارٹ کٹ رستے سارے بتا رہا ہوں میں آپ کو. 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھ لیں. فرمان یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. قرآن پڑھیں، ہر رات پڑھیں. درود پاک پڑھیں، ہر رات پڑھیں. صدقہ دیں، ہر رات دیں. خیرات کریں، ہر رات کریں. نوافل پڑھیں، ہر رات پڑھیں. اگر یہ سارے معاملات جو میں نے بتائے ہیں اضافی جو ہیں اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو بلیو می یہ 5-10 منٹ سے زیادہ کی عبادت نہیں ہے. کیوں جی دن کیلکولیٹ کریں تو اس سے زیادہ یہ نہیں بنتی. یعنی میں نے یہ آپ کو منیمم بتائی ہے. باقی آپ کے جو معاملات ہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تراویحاں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ قیام اللیل کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ سحری تک آپ عبادات میں رہتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جو بھی آپ کے معاملات ہیں کریں. بھائی دیکھیں نا، میں نے ابھی اپنی مثال دی آپ کو کہ واہ مرشد
ایسا خوبصورت رستہ عطا فرما دیا، معمولات اسباق دے دیے، اورات دے دیے۔ اب جب وہ میں اپنے مرشد کے بتائے ہوئے سبق روز کروں گا رات کو، تو کوئی رات میری مس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اگر ان راتوں میں رمضان آ گیا تو کیا میں رمضان میں اپنے معاملات چھوڑ دوں گا؟ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب پورا رمضان میں نے وہ سارے معاملات کیے، اور اگر آخری عشرہ اللہ پاک نے مجھے نصیب فرمایا تو کیا میں اس عشرے میں چھوڑ دوں گا؟ اور طاق رات اس میں آ گئی تو چھوڑ دوں گا؟ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ان طاق راتوں میں اگر شب قدر آ گئی تو میرے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے۔ واہ مرشد واہ، قربان جائیں۔ ایسے سچے سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو اللہ اللہ کرنی سکھائیں، جو آپ کی محفلوں کے ساتھ ساتھ آپ کی تنہائیوں کو پاک کر دیں، جو ایسے معمولات آپ کو دیں کہ آپ کی کوئی رات عبادت کی مس نہ ہو، اور اس میں اگر شب قدر بھی نصیب ہو تو وہ بھی پوری کی پوری عبادت کے ساتھ اس کی فیض و برکات کو سمیٹتے اور بٹورتے ہوئے گزرے۔ ایسا کرم والا معاملہ ہو گیا۔ الحمدللہ، آپ بھی یہ عمل اپنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو 1000 مہینوں کی یہ عبادت والی رات، آپ کو یہ بخشش و مغفرت والی رات، جہنم سے نجات والی رات انشاءاللہ تعالی ضرور نصیب ہوگی۔ اور یہ صرف اس رمضان کے لیے نہیں بتا رہا، ہمیشہ کے لیے یہ عادت اپنا لیں، ہمیشہ کے لیے یہ معمول بنا لیں کہ مجھے آخری عشرے میں، پورے عشرے میں 10 دن انشاءاللہ تعالی سب کچھ کرنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، خیرات بھی کرنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، درود پاک بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، اور تہجد بھی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں، جو کچھ بھی میں پڑھ سکتا ہوں وہ کرتے رہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اپنی کیفیت و وجدان والی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، آخری بات، پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر دعائے خیر ہوگی، پھر رخصت۔ کچھ معاملات کی شکل میں ہم تسبیح کر رہے تھے، معاملات کی شکل میں یا اوراد کی شکل میں کہہ لیں، یا کسی وظیفے کی شکل میں، منزل کی شکل میں وہ تسبیح ہم کر رہے تھے۔ اب وہ اگر چلیں اس کو بڑے بڑے لوگوں کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ منزل کر رہے تھے، اب اگر وہ منزل ہمیں طاق رات میں بھی نصیب ہو گئی تو ذرا غور کیجئے گا، کبھی کسی نے وہ منزل کی ہوگی، کوئی ایسی منزل کی ہوگی جو 1000 مہینے کی منزل ہو؟ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی وہ 1000 مہینے کی عبادت تو بہت ساروں نے کی ہوگی، کرتے بھی ہوں گے۔ طاق رات میں جو عبادت کی وہ 1000 مہینے کی راتوں کے برابر ہے جی، عبادت نصیب ہوئی ہوگی۔ پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1000 مہینے کی منزل کی ہوگی، وظیفہ کیا ہوگا، چلا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، اللہ پاک آپ کے میرے ہم سب کے نصیب و مقدر اچھے فرمائے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو، آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہیں، مبارک ہو ان سب کو جو لیلۃ القدر کی رات میں منزل پائیں، اور وہ منزل 1000 مہینے کی عبادت والی منزل ہو۔ خوش نصیب ہیں آپ سب، واللہ یاد رکھیے گا، فرمان ہے کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، مقرب بارگاہ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا، ان کی سنگت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو میں جب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی لوگوں میں وہ شامل ہیں، آپ کے اس محفل میں، چلے آن لائن ہی محفل سے ہی، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں
آپ کی اس محفل میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو منزل میں نہیں ہیں وہ محروم رہ جائیں؟ خدارا جو بات میں نے آپ کو کہی اس کو سمجھیے گا بھی، اس پر عمل بھی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے، میرے، ہم سب کے لیے یہ باعث برکت ہے، یہ باعث رحمت ہے، اور یہ باعث نجات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اضافی طور پر اس میں اور شامل کر لیں، جو بھی تسبیحات، اوراد، معمولات، اذکار آپ کو ملے ہوئے ہیں یا آپ کو پڑھنے آتے ہیں وہ پڑھیے گا اس رات میں، بلکہ اس عشرے میں، تاکہ وہ رات بھی نصیب ہو۔ اگر کسی کا مرشد نہیں ہے اور اس کو کوئی سبق، کوئی ذکر نہیں آتا، نہیں پتا، تو وہ یہی ذکر جو ہم کراتے ہیں یہی کر لیا کرے۔ اور بہت آسان ذکر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بغیر کسی تسبیح کے، بغیر کسی تعداد اور کوانٹٹی کے، اللہ 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 کرتے رہیے گا۔ ذکر اللہ بہترین نفلی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کلمہ طیبہ کا ذکر، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر پہ پڑھے محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح تیسرا کلمہ، اس کی تسبیح پڑھ لیں۔ تو یہ سارے کے سارے اذکار، یہ سارے کے سارے سبق انشاءاللہ تعالی آپ کی عبادت کا حصہ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب ذوالجلال مالک القدوس، ہم نے یہ تیرے نام مبارک کی محفل سجائی، اللہ تھوڑا سا ذکر کیا، تو زیادہ کر کے قبول و مقبول فرما۔ رمضان کی فیض و برکات کے حوالے سے تعلیمات ہوئیں، یا اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی آڑی ٹیڑھی بات، کوئی ناگزیر بات منہ سے نکل گئی ہو، اللہ اپنی شان کریمی سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ اللہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم لیلۃ القدر چاہتے ہیں، تو ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما۔ اللہ وہ مبارک رات ہمیں عطا فرما جس میں ہم تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کریں، اللہ، اور تو قبول فرما لے۔ اللہ ہم ذکر اذکار کریں اور تو قبول فرما لے، ہم صدقات خیرات کریں، اللہ تو قبول فرما لے، ہم بہت ساری دعائیں التجائیں کریں تیری بارگاہ میں، اللہ تو قبول فرما لے۔ ایسا کرم عطا فرما، کل امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم عطا فرما، خاص رحم عطا فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد پر، ہماری اولادوں پر، ہماری نسلوں پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا فقر، توکل اور معرفت عطا فرما۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ سب کچھ دیا ہے تو نے، اللہ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب وقت موت آئے تو اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا، اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ اللہ ہماری زبانوں کو شاکر کر دے، ہمارے دلوں کو ذاکر کر دے، ہمارے جسموں کو صابر کر دے، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے،
ہماری اولاد و نسلوں کو بھی دین کے خدمت کے لیے قبول فرما۔ ساتھی جہاں جہاں بھی اپنے گھروں میں، کاروبار میں، اپنی نوکریوں میں، جہاں جہاں جس ملک میں، جس علاقے میں بھی موجود ہیں، اللہ وہاں وہاں ان سے بہت سارا دین کا کام لے لے۔ اللہ سچے لوگوں میں ہمارا شمار فرما، صابر لوگوں میں ہمارا شمار فرما، نمازیوں حاجیوں میں ہمارا شمار فرما، ذاکرین میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما۔ اللہ ہمیں دنیا کی ذلت و خواری، رسوائی اور پریشانی سے بچانا۔ اللہ ہمارے نیت و اخلاص اچھے فرما دے، ہمارے کردار و گفتار اچھی فرما دے۔ اللہ ہمارے عمل اچھے فرما دے، ہمارے عمل نافع عمل ہوں، صالح عمل ہوں، ایسا کرم عطا فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے اولادوں کی، خانوادوں کی خیر فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ ہمارے جتنے بھی مشائخ، اساتذہ، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، سب کو بلند درجہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وہ چلے گئے، اللہ ہم نے اپنے وقت پر آ جانا ہے، ہمیں تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما دے، کوتاہیاں سستیاں بے ادبیاں معاف فرما دے، ہماری لغزشیں معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اس مبارک مہینے کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سن لے، ہمیں معاف فرما دے۔ جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی دلی حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیں۔ جس کو کسی کو کورٹ کچہری کا، امیگریشن کا معاملہ ہے، اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ اللہ کل امت مسلمہ میں کوئی مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، کوئی بھی بیمار ہو، کہیں بھی بیمار ہو، یا اللہ سب کو شفائیں عطا فرما، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا اس وقت افراتفری کا شکار ہے، تذبذب میں ہے، بے چینی میں ہے، اللہ اپنا کرم عطا فرما دے۔ کل امت مسلمہ کو بالخصوص اطمینان قلب اور اطمینان ذہن اور اطمینان روح عطا فرما، اور بالعموم پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یا اللہ سب پر اپنا کرم عطا فرما، سب پر اپنا کرم عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین صلی اللہ۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت مبارک ہو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی ان تعلیمات پر ہم عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔